الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے. وہ میرا اور آپ کا بنانے والا ہے. جو کسی چیز کا موجد ہوتا ہے اور کسی چیز کا بانی ہوتا ہے اور کسی چیز کا کریٹر اور بنانے والا ہوتا ہے، وہ اس کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. انسان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب اس انسان کی زندگی و حیاتی میں جب روٹین سے ہٹ کے اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی آتی ہے، اس کی زندگی گزارتے ہوئے کوئی پریشانی آتی ہے، جب یہ اپنی لائن اور راستے کو چھوڑ کے بھٹکتا اور پھسلتا ہے، جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے، وہ جسمانی بگاڑ ہو یا روحانی بگاڑ ہو یا معاشرتی بگاڑ ہو یا معاشی بگاڑ ہو، اس سارے بگاڑ کا حل کرنے والا بھی کون ہے؟ بگاڑ تو ہماری غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، سوء استعمال کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جو تعلیمات اس بنانے والے نے اس انسان کو چلانے کے لیے دی تھی، جب انسان ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے اور ان ارشادات اور ان رہنمائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ تعلیمات جب ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور اس انسان کو اپنے طریقے کے مطابق اور اپنی سوچوں کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق اس کو چلانا شروع کرتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے چلنے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر جب انسان اس کو اس کی اصل لائن پہ لے کے آتا ہے، اس کو وہ خوراک مہیا کرتا ہے اور وہ مواد مہیا کرتا ہے، جب وہ تعلیمات لے آتا ہے اس کے بنانے والے نے اس کے ساتھ نازل کی ہے، تو پھر یہ انسان براہ راست پہ آتا ہے اور اس کا بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ ختم. بگاڑ حد سے بگاڑ بڑھتا ہے تو پھر یقیناً اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے والا، اس کی بیماری کو دور کرنے والا، اس کی پریشانیوں کو حل کرنے والا، اس کی مصیبتوں کو ٹالنے والا، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے والا وہ کون ہے؟ جس کا بنانے والا ہے. اور اسی لیے اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب میں ایک نہیں 20 مقام پہ اس بات کی طرف اپنے بندوں کو بلایا ہے کہ میرے بندے، جب تیری زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب تیری زندگی مسائل سے بڑھتی ہے، جب تیری زندگی مسائل سے دوچار ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی مشکل اور کرب اور عذاب اور تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی حالات میں اور ان ایام میں اگر تو میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کو تسلیم کر لیتا ہے، تو میں اب تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اور تیری مشکلوں کو حل کرنے والا ہوں. انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بہترین حل اور بہترین دوا وہ اللہ سے دعا کرنا ہے. اللہ سے دعا کرنا. دعا کیا ہے؟ امام خطابی رحمہ اللہ نے دعا کی تعریف میں فرمایا کہ معنی الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العنایۃ والاستمداد منه. دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب ذوالجلال سے اپنے رب ذوالجلال کی اہتمام اور اس کی عنایت کو اور اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروائے. رب ذوالجلال کی توجہ کو جب اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، اللہ سے
مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی مشکل اور مصیبت کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے رب میرے حالات کو، میری پریشانیوں کو، میری بے اولادی کو، میرے رزق کے مسائل کو، معیشت کے مسئلوں کو، معاشرت کے مسائل کو، ہمارے باہمی جھگڑوں کو، ہماری پریشانیوں کی طرف توجہ کر، اللہ دیکھ ہماری طرف، اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کی توجہ کا مطالبہ کرتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ اللہ کی توجہ مانگنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کی اعانت اور اس کی نصرت کو اپنے شامل حال کرنا۔ اے اللہ، تیری تعریف کے بغیر، تیری معاونت کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں۔ میں انسان ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری معاونت کا محتاج ہوں۔ کہتے ہیں وہ حقیقت ہوں اظہار افتخار الی اللہ تعالی۔ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، جب اللہ کی توجہ لیتا ہے، اللہ کے اہتمام کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت کو اپنی طرف بلاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان محتاج ہے، یہ انسان اس کی ساری ضرورتوں میں پوری ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی یہ کس کا محتاج ہے؟ اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ حقیقتہ الافتقار اظہار الافتقار الی اللہ تعالی، اپنے رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ، میں سب کچھ کے باوجود تیرا محتاج ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرا سوالی ہوں، میں عاجز ہوں، میں بے کس ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب سے بڑی تیری ذات ہے۔ انسان جب اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو، اپنی فقیری کو، اپنی مسکینی کو اور اپنی بے بسی کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، تو پھر مالک اپنے اس بے بس بندے کی طرف اپنی عنایت کو بھیج دیتا ہے اور اپنی نصرت نازل کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں والتبرؤ من الحول والقوت، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو جہاں وہ اپنی عاجزی کی ساری اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اظہار کرتا ہے کہ میری کوئی ہمت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں بے بس آدمی ہوں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، ساری تائید کا مالک تو ہے، ساری نصرت کا مالک تو ہے۔ اللہ، میں تیری طرف برات کا اظہار کرتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے۔ اللہ تیری توفیق تائید کے بغیر میں کسی کام کا نہیں۔ فرماتے وہو سمۃ العبودیۃ واستشعار ذلت البشریہ، یہ ہے بندگی کی نشانی، اسے بندگی کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، اور جب بندہ اپنی فقیری اور عاجزی اللہ کے سامنے بے کسی کا اظہار کرتا ہے، جب رب ذوالجلال کے سامنے متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میری کوئی ہمت و طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک کون؟ تو ہے۔ یہ ہے بندگی کی نشانی اور یہ ہے عبودیت کی نشانی۔ جب میں کہتا ہوں میں اللہ تیرا بندہ ہوں، اس کی بندگی کا اظہار تبھی ہوگا جب اپنے سے ہر چیز کی نفی کر دے گا اور اپنے مالک الملک کو سارے اختیارات کا مالک سے۔ یہ عبودیت کی نشانی ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے۔ جب بندہ اس کیفیت میں آتا ہے، اس کنڈیشن میں آتا ہے، اس حالت میں آتا ہے، جب اپنے آپ کو بالکل گرا لیتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنے جسم کا بہترین حصہ اپنے رب کے دربار میں ٹیک دیتا ہے اور اپنے مالک کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اپنا سر سجدے میں گرا کے یہ اعتراف کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے، جو سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں سارے مسائل کے باوجود، صحت بھی ہے، جان بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ سب کچھ کے باوجود کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں پھر بھی سجدے میں سر گرا کے، اپنا ماتھا ٹیک کے، مٹی پہ سر رکھ کے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ سب سے بلند تیری ذات ہے، میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں۔ یہ عبودیت ہے، اور جب آدمی اس کیفیت میں آتا ہے تو اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا کرم، تیرا جود، تیری سخاوت، تیرا فضل، میں اس کا محتاج ہوں۔ تیرا فضل ہے کہ آج میرے اوپر جو نعمتیں موجود ہیں، صحت کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، یہ سارے تیرے کرم کی دلیل ہیں۔ جب انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے کہ اللہ سارے فضل و کرم کا، جود و سخا کا تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے میرے آپ کے نبی کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ۔ جب آدمی اس کیفیت میں جاتا ہے اور اس قسم کا اظہار کرتا ہے اور اس کنڈیشن میں آتا ہے، اس کیفیت کا نام ہی عبادت ہے۔
انتہائی عاجزی اور انکساری میں آ کے اپنے آپ سے سب کچھ کی نفی کر کے سب کچھ اللہ کی طرف نسبت کر کے جب آدمی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا اپنے کتاب میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی بے اولادی کو، اپنی بیماریوں کو تم میرے سامنے پیش کرو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول۔ اس قدر میں اپنے آپ کو نیچا کرتے جاؤں گا، عاجزی انکساری کرتا جاؤں گا، اپنے آپ کو گراتا جاؤں گا، مالک کے سامنے جھکاتا جاؤں گا، اسی قدر میری دعا کی قبولیت کے چانس بڑھتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جس کو مجھے پڑھانے کی فرصت نہیں، مجھ سے مانگنے کی فرصت نہیں، میرے سامنے التجا کرنے کی فرصت نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ قیامت کے دن رسوا ہو کے جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر بندے کی، لاچار آدمی کی، بیمار آدمی کی، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے آدمی کی، مشکلوں سے دوچار آدمی کی، مسائل میں اٹکے ہوئے آدمی کی، جس کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، کبھی قرض لینے والے ہیں، کبھی بیماری آ چکی ہے، کبھی بے اولادی آ چکی ہے، کبھی کچھ مسائل ہیں، کبھی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی بڑا بیمار ہے، کبھی مالی مشکلات ہے، کبھی معاشرتی مشکلات ہے، کبھی اللہ اکبر معاشی مشکلات ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اب ان حالات میں اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، کون ہے جو مضطر لاچار بیمار آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین میں تم کو اپنے نائب بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ صرف ایک الہ، یہ صرف اللہ کی ہے، یہ حق اللہ کا ہے۔ بڑی مصیبت ہو، چھوٹی مصیبت ہو، دنیا کے اسباب ناکام ہو چکے ہوں، دنیا کے سارے اسباب بیکار ہو چکے ہوں، وہ مالک الملک دنیا کے سارے اسباب کے بیکار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اسباب کو پھر بھی پروکار لا سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے بھی اگر وہ چاہے تو میری مشکل اور مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ جب یہ اعتقاد ہو کہ وہ مالک الملک اتنی قوتوں کا مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ کن فیکون کہہ کے اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے۔ جب بندے کا ان باتوں پہ، ان صفتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے اوصاف پہ ایمان و یقین ہوتا ہے، پھر اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی عاجزی کی ساری کا اظہار کرتا ہے، تو مالک اس مضطر بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کون ہے جو ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں اپنا نائب بناتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جس قدر بندہ اضطراری کے قریب ہوتا ہے، جس قدر بندے کی مصیبت بڑھتی جاتی ہے، بندے کے مسائل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر دعا کی قبولیت کے چانس بڑھتے جاتے ہیں۔ جس قدر انسان اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے جس قدر زیادہ لاچار کر کے اور زیادہ بے بس کر کے اور زیادہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کی کیفیت میں جس قدر زیادہ لے جائے گا، اسی قدر اس کی دعا کی قبولیت کے چانس، حتیٰ کہ کوئی مشرک بھی اس کو، اگر کوئی مشرک بھی جو اس کو رب نہیں مانتا، اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن جب وہ بھی دریا کے بھنور میں اور سمندر کے اندر جب اس کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور ڈوبنے لگتا ہے اور خالص ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ مشرک کی دعا کو بھی قبول۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے رب کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو بھی کنارے۔ یہ خلوص ہے انسان، جس قدر اس کی اضطراری کیفیت بڑھتی جاتی ہے، اس کے اللہ کی طرف توجہ میں اضافہ ہوتا ہے، اسی قدر اس کی دعا کی قبولیت کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔
وہ رب ہے جو اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں رب قریب ہوں، میں رب قریب ہوں۔ ہماری مسلمانوں کی مایوسی اور مسلمانوں کی بے بسی، مسلمانوں کی جہالت کا عالم یہ ہے۔ رات ہمارے شیخ ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گئے، ایک ساتھی سوال کرتا ہے کہ جب خواجہ صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ رات کا واقعہ ہے، آج اسی محنت شیخ صاحب نے مجھے فون کیا اشرا جی اور یہ سوال بھی آ گیا بیچ میں، جب قبر پہ جاتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کام نہیں۔ جب تیرے دل ہی قبر والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حالی نے کہا تھا کہ بتوں سے امیدی اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری۔ جب تیرا دل بت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، جب تو حلال حرام کا فرق کرنے کے لیے رب کا خوف اپنے دل سے اٹھا چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خشیت تیرے دامن سے اپنا بسیرا لے کے نکل گئی ہے، اور پھر جب تیرے دل کے اوپر خوف قبر والے کا ہے کہ اگر اس کے نام پہ جانور بھی مرا گیا تو یہ مکان کی چھت میرے سر پہ گر جائے گی، بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا، جب تیرے ذہن کے اوپر ڈر اس کا سوار ہے تو پھر اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس قسم کا بندہ گمان کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کرتا ہوں۔ جب میرے سے وہ مایوس ہو گئی، اتنی امید ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، میں قسم کی امید ہی جدھر اس کی امید لگی ہے وہیں سے کر۔ ایک بت پرست ہندو بھی اپنی گائے کے نام پہ قربان کرتا ہے یا اپنی مورتی کے نام پہ اپنا چڑھاوا چڑھاتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میرا کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے ہندو ہو جائے، سارے ہندو ہو جائے، اگر کام ہو جانا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے تو پھر مشرکین مکہ کے کام بھی تو 360 بتوں کے سامنے ہو جاتے تھے۔ کام ہو جانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن آخری لمحات تک کام کے ہونے کی امید اللہ سے رکھنا یہ انبیاء کا طرز عمل ہے۔ یہ یقین جب میرے رب کے اوپر یقین ہو اور اعتماد ہو کہ میری زندگی کے آخری ایام تک، میرے مرنے تک کام کی امید میرے رب سے ہے، میرے اللہ نے ہی کام کرنا ہے، اور جن لوگوں کی آخری لمحات تک امید اپنے اللہ سے نہیں تو کام کس کی طرف سے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ذکریا علیہ السلام کو دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کی امید میں فرق آیا؟ ان کی امید نہیں ٹوٹی اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ 18 سال گزرے یا 40 سال گزرے، 80 سال گزرے یا 100 سال گزرے، بال سفید ہو گئے، لیکن مالک الملک سے امید ٹوٹی۔ کام کروا لینا یہ بھی کام ہے۔ اگر آپ کا ایمان چلا گیا ہے، کام ہو گیا تو کام کیا فائدہ اس کام کا جب آپ کا اللہ کے اوپر اعتماد ہی اٹھ گیا۔ یہ جہالت ہماری اس وقت ہمارے اس معاشرے، یاد رکھو کہ میرا وہ رب اعلان کرتا ہے اپنی کتاب میں، ایک نہیں 20 مقام میں مجھے اور آپ کو پکار کے کہتے ہیں میرے بندے مجھے پکار تو صحیح۔ قبر پہ رش ہے، وہاں میلہ لگا ہوا ہے، وہاں عورتیں اور مردوں کا اجتماع ہے، لیکن مسجد میں کوئی نمازی نظر آتے ہی، خوف اسی سے، امید اسی سے، ڈر اسی کا، بکرا اسی کے نام کا، جانور اسی کے نام پہ، دیگ اسی کے نام پہ۔ جب تم نے سارا کچھ مالک الملک کے حق سے چھین کے ان کے حوالے کر دیا ہے، پھر جدھر تمہارا رخ ہو گیا ہے تو مالک الملک اسی طرف پھیر دیتا ہے بندے کو۔ ٹھیک، تو نے اس کو رب مان لیا ہے تو اب تیرے کام کرنے والا کوئی کروا لے اسی سے کام۔ رب کے اوپر ایمان باقی بچے، رب کے اوپر ایمان باقی بچے۔ جو امتحان تھا میرے اور آپ کا صبر کا، وہ امتحان میں فیل ہو چکا، اس امتحان میں فیل ہو چکا۔ جو امید رکھنی تھی آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ سے، وہ امید ٹوٹ چکی ہے میرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، میرے بندے تم سارے گمراہ تھے مگر وہ جس کو میں ہدایت سے نواز دوں۔ فاستہدونی اہدکم،
تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت عطا کرتا ہوں. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سارے بھوکے تھے مگر وہ جس کو میں کھلاتا ہوں. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو، تم مجھ سے روٹی مانگو، تم مجھ سے رزق مانگو، تم مجھ سے خوراک مانگو، تم مجھ سے مانگو کھانے کی چیز، اطعمکم میں تم کو کھلاتا ہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، میرے بندو تم سارے ننگے تھے مگر وہ جس کو میں پہنا دیتا ہوں. فاستکسونی اکسوکم، تم مجھ سے پہناوا مانگو، لباس مانگو، پہننے کی چیز مانگو، زیب تن کرنے کے لیے سوال کرو اپنے لباس کا، میں تم کو پہناوا عطا کرتا ہوں. یا عبادی کلکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، غلطی کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث. اللہ نے تو ایک ایک چیز گن گن کے بتا دیا. بندے روٹی مانگنی ہے تو میرے سے، مغفرت مانگنی ہے تو میرے سے، لباس مانگنا ہے تو میرے سے، ہدایت مانگنی ہے تو میرے سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں رب کیا ہوں، میں قریب. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو سن. جس قدر استعاری کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے قبولیت کے چانس بڑھتے جاتے ہیں، اور اللہ ایسی قبول کرتا ہے کہ پھر ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس قبولیت کو یاد رکھتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ اپنے بچے کو لے کے اس جنگل بیاباں میں اس وادی میں تشریف فرما ہے. خوراک بھی ختم ہے، پانی بھی ختم ہے، پینے کا سامان بھی نہیں ہے، کھانے کا سامان بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنی خوراک اور اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے وہ چکر کاٹتی ہے، پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگاتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے. جس قدر اس کا اضطراری کیفیت بڑھتی جاتی ہے. چھوٹا بچہ بلکتا ہے، خود تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے لیکن بچے کا بلبلانا برداشت نہیں ہوتا. بچہ بلکتا اور روتا ہے، بچہ پانی مانگتا ہے، بچہ تڑپتا ہے، بچہ پو مانگتا ہے. ماں بیچاری اضطراری کیفیت میں آتی ہے. ماں بے بسی کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں. اس کی کیفیت بڑھتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے، ادھر سے قبولیت کے چانس. اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے، مالک الملک کا دروازہ کرتی ہے، اللہ تو تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. اللہ تیرے لیے کچھ چیز ناممکن نہیں. اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اس پریشانی کی حالت میں. جب اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اپنے اللہ کو بلاتی ہے، مالک الملک حضرت جبریل کو بھیج کے بچے کی پاؤں کی ایڑی کی جگہ پہ چشمہ جاری کرتے ہیں اور اس کی دعا کی قبولیت، اضطراری قبولیت، اس کی اضطراری کیفیت میں کی ہوئی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک اس چشمے سے پانی ختم. آج تک لوگ اس کو پی رہے، پوری دنیا کے لوگ پی رہے، ساری دنیا پہ لوگ اس کو بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن وہ چشمہ ابھی تک ختم نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے مانگنے میں کمی ہے، میری توجہ نہیں اپنے اللہ کی طرف. اور میں نے اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کے ایام کی دعا کے ایام، چونکہ رمضان کے آیات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، جن اوقات میں دعا کو صرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، ان اوقات میں سے ایک وقت رمضان کے اوقات بھی ہے، رمضان کی گھڑی میں. اور جب میں اور آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے انعام کے ساتھ دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. ایک شخص جس کا قصہ سعودی عرب کے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ اس کی بچی پیدا ہوتی ہے، بچی پیدائشی طور پہ نبینہ پیدا ہوتی ہے، بچی بڑی ہوتی ہے، جب چلتی ہے گھر میں چکر لگاتی ہے، بچی نبینہ ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اللہ اکبر کبیرہ. کبھی وہ اس دیوار سے ٹکراتی ہے تو گر جاتی ہے، کبھی ادھر اپنا سر مارتی ہے تو سر زخمی ہوتا ہے، کبھی اس کی بازو پہ چوٹ لگتی ہے، کبھی اس کے جسم پہ چوٹ لگتی ہے. باپ سے نبینہ بچی کا اس حالت میں گرنا، اس کو چوٹیں لگنا برداشت نہیں. بچی کو اٹھا کے چل پڑا، کبھی سرکاری ہسپتال کے اندر، کبھی غیر سرکاری ہسپتال کے اندر. سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کیا، پھر پرائیویٹ ہسپتال میں چیک کیا، پیسے خرچ کیے، مال خرچ کیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ نتیجہ صفر رہا، کوئی اس کا رزلٹ نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا جو سسٹم ہے پیچھے، اس کی آنکھ کو روشنی دینے والا وہ تو ٹھیک ہے، اب اس کی آنکھ نہیں دیکھتی تو اس میں ہمارے بس کی بات نہیں.
شیخ کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آتا ہے کہ میں تو تھک چکا ہوں، میں پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اپنی بچی کو گھما کے ہسپتالوں میں اور کئی جگہوں پہ علاج بھی کروا چکا ہوں، مال بھی خرچ کر چکا ہوں، لیکن کوئی جواب، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جب دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جائیں، ایک ذات ایسی ہوتی ہے جو بغیر اسباب کے بھی اپنا کام کر دیتی ہے۔ جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے، تو مالک الملک اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے انہونے کام کو بھی وہ ہونے کے قابل کر دیتا ہے۔ مجھے کہتا ہے میں تو عامی آدمی ہوں، آپ دعا مانگے میں آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں، مجھے تو دعا کرنی نہیں آتی، مجھے دعا کرنی نہیں آتی شاید۔ میں نے اس سے کہا پریشانی تیری ہے، بیٹی تیری ہے، بچی تیری ہے، اور وہ گرتی ہے تو تکلیف تجھ کو ہوتی ہے، جس درد کے ساتھ تو دعا کرے گا شاید میں اس درد کے ساتھ دعا نہ کر سکتا۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ دعا کا طریقہ سکھاؤ، کیا دعا کروں؟ میں نے اس کو بتایا کہ دعا کے آداب یہ ہے، اللہ سے دعا کر۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، جب اس کے دروازے پہ آتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، جس کی زبان بولنا نہیں جانتی، جس کو اپنی زبان سے بولنا مانگنا نہیں آتا، وہ مالک اس کی بھی آواز کو سن کے اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ جس کو مانگنا نہیں آتا اس کو بھی جس کو مانگنا نہیں ہوتا، جس کی زبان کی قوت گویائی نہیں، وہ اس کی بھی سن لیتا ہے اس کو۔ اور جب تو مانگے گا اپنے دل سے اپنی بچی کے لیے تو اللہ تجھ کو عطا کر دے گا۔ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز سے اس بچی کی ماں اس بچی کو غسل دے رہی تھی، اس کو نہلا رہی تھی، یہ اپنے گھر کے صحن کے اندر اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں اٹھاتے تھے۔ عصر کی نماز سے بیٹھا، جمعہ کے دن اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کیا، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد اگر شفا سے دوچار کر سکتا ہے تو یہ بھی میری بیٹی ہے، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، جب یہ گرتی ہے اللہ میں بے بس ہوتا ہوں، میرے سے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ ہم تیرے بندے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے لاچار ہوں، تیرے سے سوال کرتا ہوں، اپنا دکھ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری طرف نظر کرم کرتے ہوئے میری دعا کو قبول کر کے میری بچی کو شفا عطا کر دے۔ وہ شخص عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، عشاء کی نماز کے موقع پہ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بچی کی بیماری کو واپس کر دیتے ہیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی مضطر آدمی اپنی بیچارگی اور لاچاری کی حالت میں اپنے مالک سے دعا کرتا ہے، مالک الملک اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ میں لاچاری کی کیفیت میں آتا ہی نہیں، میرا دل اللہ کی طرف جمتا ہی نہیں۔ میں تو 2-4 دن دعا کرنے کے بعد کہتا ہوں بڑی دعا کی، میں نے 1 ہفتہ دعا کی، 1 مہینے دعا کی، میری دعا قبول ہی نہیں۔ زبان سے دعا کرتا ہے توجہ کسی اور طرف ہوتی۔ شیخ نے ذکر کیا کہ ایک مصر کا آدمی میرے پاس آیا اور پریشان حالت میں مجھے کہتا ہے، اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں سعودیہ میں تھا، سعودیہ میں رہتے ہوئے میری ٹانگوں میں تکلیف ہو گئی، اور ٹانگوں میں جب میں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کی تکلیف ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے بات کو چھپا دیا ہے۔ کینسر بتائیں گے تو یہ بہت پریشان ہو جائے گا، ہمیں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ خروج لگواؤ اور چلے جاؤ اپنے مصر کے۔ گھر چلا گیا، میری بیوی تھی اور چھوٹی سی بچی تھی۔ جب واپس گیا تو میں مصر پہنچا، مصر سے پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، امریکہ برطانیہ چلے جاؤ، وہاں چیک اپ کراؤ، حتیٰ کہ امریکہ چلا گیا، باہر کا ملک علاج کروانے کے لیے گیا۔ جب میرا چیک اپ ہوا تو تب وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ ٹانگیں تو اس لیے جواب دے چکی ہیں کہ مجھے کینسر کا مرض لگا۔ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، خوش رہو، زندگی گزارو، اور ایسے اپنا پیسہ برباد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کوئی علاج، تیری مرض کا کوئی علاج ہمارے پاس موجود نہیں۔ کہتے ہیں باہر نکلا، جب ہاسپٹل سے باہر نکلا، میری چھوٹی سی بچی میری آنکھوں کے سامنے، بچی کو دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے کہ میری یہ بچی ہے، میری زندگی تو چند دنوں کا مہمان ہوں، اب معلوم نہیں کہ آگے پوری کب میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا، کبھی اپنی بچی کو دیکھتا، بس اسی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اپنے مالک کی طرف توجہ کر کے رونے لگا۔ ہم ہاسپٹل سے باہر نکلے اور ایک اسٹور پہ، مارکیٹ میں گئے اور ایک اسٹور پہ گئے، شاپنگ مال میں گئے، وہاں ہم گھوم رہے تھے، ریڑھی کے اوپر چل رہا تھا، اچانک میری ریڑھی ایک رف کے پاس، ایک الماری کے پاس رکی جہاں شہد کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شہد کی بوتل کو خریدا اور خریدنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں شفا کہا۔ میں نے بوتل اٹھائی اور بوتل اٹھانے کے بعد اپنے ساتھ لے لی، اور پھر میں نے یہ اپنے آپ سے کہا اور اپنے رب سے کہا کہ میں شہد کو اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ شہد ہے، میں اللہ اس لیے اس کو کھاتا ہوں کہ تم نے اپنی کتاب میں اس کے شفا ہونے کا تذکرہ کیا ہے،
اور میں نے اللہ جلال کی اس بات پہ اعتماد کرتے ہوئے شفا سمجھ کے کھانا شروع کیا، حتیٰ کہ میں مجھ شہد کی چمچیاں لیتا رہا، چمچ چمچ کر کے کھاتا رہا، اللہ سے اس امید میں رہا کہ اللہ مجھ کو شفا دے گا اور عطا کرے گا۔ اللہ نے اس کو شفا کہا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑگڑاتا رہا اور روتا رہا کہ اللہ تو نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ بیوی اور اس کی محبت ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اگر تو میرے لیے اس کو شفا بناتا ہے اور اس بری مرض سے تو مجھے نجات دیتا ہے، اللہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب چند دنوں کے بعد میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو میرے اندر کوئی مرض اور کینسر کی کوئی بیماری کا اثر موجود نہیں تھی۔ جب مضطر آدمی اپنے اللہ کے سامنے جس قدر اضطراری کیفیت میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، نبی کریم فرماتے ہیں دعوت الذنون، یہ مچھلی والے کی دعا، مچھلی والے کی دعا، دعوت الذنون، مچھلی والے کی دعا، جب اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی کریم فرماتے ہیں فإنہ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له۔ جب کوئی مسلمان اپنی زندگی کے جس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ زندگی کے جس مسئلے میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی دعا کے موضوع پہ 60 برقے لکھے، 60 برقے لکھے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو اکیلا الہ ہے، تو اکیلا معبود ہے، تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، تو اپنی ذات میں بھی پاک ہے، تو شریک سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی بچے سے بھی پاک ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ جب آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کے اوپر روتا ہے، مالک کے سامنے اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی توحید کو بار بار اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر اور اس فریض سے اس کی ہر مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے واقعات ہیں، لوگوں نے مستقل مختلف مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، مالک الملک نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور یہی طرز عمل انبیاء کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اسی انداز کے ساتھ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، جب ان کو امید ہوتی پھر بھی ہم سے دعا کرتے تھے، اور جب وہ ڈرتے تھے پھر بھی ہم سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجز تھے، ہمارے فرمان بردار تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دعا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کہیں، فرماتے ہیں الدعاء من اقوى الاسباب فی دفع المکروہ، اگر آدمی کو پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے سب سے قوی اور مضبوط ترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ وحصول المطلوب، اگر آدمی نے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، آدمی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ فرماتے ہیں لوگوں کو بیماری لگتی ہے اور بیماریوں کا سب سے بہترین علاج وہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ لیکن دعا بلا کا دشمن ہے، دعا بلا کا دشمن ہے۔ ایک طرف سے بلا آتی ہے، ایک طرف سے مصیبت آتی ہے، ایک طرف سے دکھ آتا ہے، ایک طرف سے آدمی اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے دربار میں بلند کر لیتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو مصیبتیں جھڑ جاتی ہیں۔ دعا بلا کا دشمن ہے۔ دعا اس کا دفاع کرتی ہے، اس کا علاج کرتی ہے، اس آنے والی مصیبت کو روک لیتی ہے، اور جو آ چکی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے، اور جو آ چکی ہے اس کو ہلکا کرتی ہے۔ اور مومن کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ دعا وہ عظیم عبادت ہے، میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، عبادتیں تو بہت ساری ہے، لیکن رب ذوالجلال کے ہاں اگر کوئی عبادت انتہائی عزت والی، احترام والی، انتہائی معزز عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی انتہائی معزز عبادت ہے تو وہ دعا کی عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انتہائی عزت کے لائق جو دعا، جو عبادت ہے وہ دعا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ دعا وہ عظیم چیز ہے جو آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے، جو آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے۔
جو آ چکی ہوتی ہے وہ اس کو بھی اٹھا دیتی ہے، جو آ رہی ہوتی ہے اس کو واپس کر دیتی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، چلاکیاں انسان کو اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی، چلاکیاں انسان کو اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبت نہیں اتری اس کے لیے بھی علاج دعا ہے، جو اتر چکی اس کے لیے بھی علاج دعا ہے۔ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَتَلَقَّهُ الدُّعَاء، ادھر سے بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، ادھر سے دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے۔ فَيَعْتَلِجَانِ، دونوں آپس میں کشمکش دونوں کی چلتی ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، بلا اور دعا کا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں دونوں ایک دوسرے سے الجھتی ہے، ٹکراتی ہے، قیامت تک ایک دوسرے سے الجھتی اور ٹکراتی رہتی ہے۔ بلا آنے کو چاہتی ہے، دعا اس کو روکتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نفع دیتی ہے آئی ہوئی مصیبت کے حوالے سے بھی دعا، آنے والی مصیبت کے لیے بھی دعا۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، دعا کو لازم پکڑو۔ دعا کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، جو اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی محروم۔ یہ ہماری بد نصیبی، ہمارا اللہ کے اوپر اعتماد نہیں کہ میں اللہ سے نا امید ہوں۔ رسول کریم فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ حیادار ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ حیا کرتا ہے، شرم کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ شرم کرنے والا، اللہ حیا کرنے والا ہے۔ ان اللہ حیی کریم، اللہ سخی بھی ہے، حیا بھی کرتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، حیا بھی کرتا ہے اور سخاوت بھی۔ بندہ سے جب بندہ سوال کرتا ہے نا، تو جو بندہ اس بندے کو شرم آتی ہے اور جواب دینے میں، تو وہ کدھر ہاتھ ڈالے گا؟ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ جس کو شرم آتی ہے کہ بندے نے میرے سے سوال کر لیا، اب اس کو خالی کیسے، اور وہ سخی بھی ہو اور حیا بھی کرتا ہو تو اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، کیا کرے گا؟ جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اس کے پاس ہوگا اس کی تلی کے اوپر۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ حیی، اللہ حیادار ہے، حیا والا ہے، حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، کریم سخی بھی ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے وقت شرم آتی ہے۔ رب ذوالجلال کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ جس قسم کا میرے بارے میں گمان کرتا ہے، تصور کرتا ہے، جس قسم کی سوچ رکھتا ہے، میں بندے کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ جب میری سوچ ہی یہ ہو کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا تو سنے گا، اور بندے کی سوچ یہ ہو کہ میری ساری دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا اعتماد اللہ پہ ہو تو یقیناً وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے اللہ سے تعلق توڑ نہیں سکتا۔ فَمَا أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، میرے سامنے اپنا مطالبہ پیش کرتا ہے، اپنی مانگ رکھ دیتا ہے، انا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاجز بندے کے ساتھ، جو عاجز اور بے بس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ذات عاجز کرنے والی نہیں۔ یہ بندہ اس کے سامنے جب عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ اپنی معیت کا وعدہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شخص جب دعا کرتا ہے اور مالک الملک اس کی دعا کی قبولیت کو لیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کی حکمت کے پیش نظر آتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے معلوم نہیں۔
یہ بھی اعتماد ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, نبی کریم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم. جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر گناہ کی بات بھی نہیں کرتا اور قطع رحمی کی بات بھی نہیں کرتا, دعا کے اندر گناہ کی بات بھی نہیں کرتا, قطع رحمی کی بات بھی نہیں کرتا, الا آتاہ اللہ بہا احدى ثلاث, مالک الملک اس کی اس دعا مانگنے کے مقابلے میں اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے. اس کا دعا کا لگایا وقت ضائع, اللہ سے دعا کرتا ہے, اس دعا کے مقابلے میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے. نمبر 1 فرمایا اما ان تعجل له دعوته, یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. فوری طور پہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, یا پھر مالک الملک اس کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 10 دن 1 سال کی جو دعا کے لیے لگایا ہوا وقت ہے, مالک الملک اس وقت کے بدلے میں اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا لیتے ہیں. آخرت میں نیکی کی شکل میں اس کو وہ وقت جو اس نے لگایا ہے, جو اللہ سے مطالبہ کیا ہے, اللہ اس کو وہ مطالبہ اپنی حکمت کے پیش نظر پورا نہیں کرتے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر نقصان کیا ہے یا فائدہ کیا ہے, وہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ اس کی دعا کی قبولیت کو جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو لیٹ کرتے ہیں اور اس کے وقت کو اس کی آخرت اس کے لیے ذخیرے بنا لیتے ہیں. اور پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا, مالک الملک اس کو وہ مطالبہ تو نہیں دیتے, جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز تو نہیں دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی تھی, اس کے علم میں نہیں تھی کہ مصیبت آنے والی ہے, مالک الملک اس کی اس دعا کے بدلے میں مانگ اولاد رہا تھا لیکن اللہ نے اولاد تو نہیں دی, اس کے مقابلے میں اور آنے والی مصیبت اس سے کیا کر دی, دور کر دی. دعا 3 شکلوں میں انسان کو اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ جلدی قبول ہوتی ہے, یہ آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کی طرف آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اس کے علم میں نہیں ہے کہ مصیبت کب سے اور کب آنے والی ہے, کہاں سے آنے والی ہے. مالک الملک اس کی اس دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اللہ پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ اپنے اللہ سے ہر وقت اگر مجھے قرض کا مسئلہ ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, اللہ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں, میرے دامن میں گناہ کے دھبے لگے ہوئے ہیں تو مجھے رات بھر اپنے اللہ سے بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے وہ خوف عطا کر دے, وہ خشیت عطا کر دے جس خوف و خشیت کی وجہ سے میں گناہ سے اپنے دامن کو بچا سکوں اور میں گناہ سے اپنے آپ کو روک سکوں. جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق نصیب. جس کی اولاد فرما بردار ہوگی, اولاد کا فرمان رات بھر اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ ذریت طیبہ نصیب فرما, اللہ اولاد کو دیکھ فرما, اللہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا, اللہ میری اولاد کے دل تیرے ہاتھوں میں, اللہ تو چاہے تو اس کو نیک بنا سکتا ہے, اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تو زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس کو صالح فرزند عطا کر سکتا ہے, تو میری اولاد کو بھی صالح اور نیک. دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ انسان خالص ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, خالص ہو کے, خالص نیت کے ساتھ, خالص ارادے کے ساتھ, مخلص ہو کے کہ بس وہی اللہ ہی اس دعا کو قبول کرنے والا, اللہ کے علاوہ دعا قبول کرنے والا میرا رب ہی اس دعا کو قبول کرنے والا ہے. اور پھر اس کے دل میں پورا یقین ہونا چاہیے, اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے, نیت خالص ہونی چاہیے اور قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. اور میں نے ذکر کیا تھا اگر خالص نیت سے مشرک بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی, اور مومن کرے گا تو کیسے قبول. نبی کریم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تم کو اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے, تم کو اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. جب بندے کو یہ یقین ہو میرے اللہ ہی نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, رب ذوالجلال تو ہی حل کرنا, تیرے علاوہ کو حل کرنے والا نہیں. جب اس کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اپنے رب کی چوکھٹ پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا کہ اللہ بس یہ کام میرے دل سے کروا کے لانا, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں,
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو تم اس کی قبولیت کے یقین ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. یاد رکھو کہ اللہ غافل مشغول دل کی دعا قبول. جس دل میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، جو دل مشغول ہے، اس میں اور قسم کے خیالات ہیں. دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کو فکر یہ ہے کہ بس نکل جائے گی. دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اور فکر ہے کہ ساتھی روٹی کھا جائیں گے پیچھے. دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ پیچھے سے میری گھراری لگ جائے. جب اس کی توجہ کسی اور طرف ہے تو اس غافل دل کی دعا قبول. جب آپ ساری مصروفیات کو خیر بات کہہ کے اکیلے روم کے اندر یا مسجد کے اندر آپ اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کریں. کچھ لوگ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جب چھٹی سے واپس آتے ہیں تو وہ دوست ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ اپنی داستان 3 مہینے کی 6 مہینے کی 4 مہینے کی اپنی سٹوری اپنے ہوا کے حالات ڈسکس کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ اپنی پریشانی ہے اس کو بیان کر کے ذرا اپنا غم کو ہلکا کرو. لیکن دوست کے پاس اس کا حل سوائے الفاظ کی تسلی کی کوئی حل اس کو نہیں. لیکن جب اپنی اسی پریشانی کو لے کے اس پریشانیوں کے حل کرنے والے کے دیوار میں بیٹھ جائے گا، عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک اسی اللہ کے سامنے قبولیت کی گھڑی کو اختیار کر کے فجر کی نماز سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے رو کے اکیلے بیٹھ کے اپنے دکھے بیان کر رہے گا تو پھر مارے کمبل اس کا حل نکالنے. حل کس کے پاس ہے؟ حل اللہ کے پاس. بندوں کے پاس حل نہیں. وقتی طور پہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، آپ اپنی پریشانی کو شیئر کر لیں گے، لیکن حقیقی حل کرنے والا وہ اللہ ہے. جب آپ یقین کے ساتھ اس کو بلائیں گے تو اللہ اس کو حل کرنے والا ہے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہم اس کے آداب میں خیال نہیں رکھتے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے جملے بولے. حمد و ثنا کے اللہ کی تعریف کرے. اللہ تو رب ہے، اللہ تو الہ ہے، اللہ تو اکیلا الہ ہے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تیری کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تیرا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ تو صمد ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو بخشنہار ہے. آپ جس قدر اللہ کی ثنا اور حمد اپنی دعا کے شروع میں کر سکتے ہیں. جو الفاظ آپ کے پاس موجود ہے، جتنا علم آپ کے پاس موجود ہے اللہ کی صفتوں کے حوالے سے، جب ساری صفتیں آپ اپنی دعا میں مانگنے سے پہلے بیان کر دیں گے تو دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جائیں. فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ کی مجلس میں آیا اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ شخص نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی. نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا میں کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھ کے اوپر رحم کر دے اور مجھے معاف کر دے. رسول کریم اس کو دیکھتے رہے اور اسے کہتے ہیں کہ عاجل ایھا المصلی، نمازی تو نے بڑی جلدی کی، تو نے بڑی جلدی کی، تو نے بڑی جلدی کی ہے. فرمایا اذا صلیت فقعدت، اگر تو نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا، فحمد اللہ بما هو اہلہ، اور پھر اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی حمد کرتا، جو حمد اس کے شان شان ہے، جو اس کے لائق ہے، جس حمد کے وہ لائق ہے، وہ حمد کے جملے اس کے زبان میں بولتا، اس کی حمد و ثنا کرتا، اس کی تعریف کرتا، اور پھر وصلی علیہ، پھر تو مجھ پہ درود پڑھتا، ثم ادعو، اور پھر تو دعا کرتا، تیری دعا قبول ہوتی. ایک شخص آیا آپ کے بیٹھے ہوئے، دوسرا شخص آیا اور وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جملے بولتا ہے، پھر نبی کریم پر درود پڑھتا ہے اور درود کرنے کے بعد وہ اٹھ کے دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، پھر نبی کریم پر درود بھی پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں ایھا المصلی ادعو تجب، جب تو نے اللہ کی حمد بھی کی ہے، مجھ پہ درود بھی پڑھا ہے، اب تو جو مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے جملے بولے اور نبی کریم کے اوپر درود پڑھے، رسول کریم کے اوپر درود پڑھے. دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کے دعا کرے. قبلے کی طرف منہ کر کے، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے، اور اپنے ہاتھوں کو جس قدر وہ اٹھا سکتا ہے اپنے مالک کے سامنے اٹھائے. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب نے بیان کیا، جب بدر کا دن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مشرکین کی تعداد کو دیکھ رہے تھے، 1000 کی تعداد میں مشرکین آپ کے سامنے سفارا تھے، اور آپ کے ساتھی 313 تھے، یہ 319 تھے۔ فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، میرے آپ کے نبی اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اپنا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، ثم مد یدیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے اور بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں، اور ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد فرمایا فجعل یہتف ربہ بربہ، اور پھر نبی کریم اپنے اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اب اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ فرماتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، او میرے رب، او میرے اللہ، جو وعدہ تو نے میرے سے کیا ہے، جو وعدہ تو نے میرے سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کر۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ مجھ کو عطا کر اور دے دے۔ اللہم ان تہلک هذه الإصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ جماعت، یہ 313 کا مجموعہ، میری 15 سال کی محنت جو آج تیرے حکم پہ اس میدان پہ کھڑی ہے، بدر کے اس ٹیلے پہ ہے، بدر کے اس میدان پہ ہے، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، 1000 کا لشکر اس 313 کی جماعت کو ہلاک کر دے گا، تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی زمین میں نہیں رہے گا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یوں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے صحابی کہتے ہیں فما زال یہتف بربہ، اللہ کے رسول اپنی زبان سے پھر بھی اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہے اور یہی جملے بولتے رہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے نیچے گرتی ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، آپ کی چادر کو اٹھا کے آپ کے کندھے پہ رکھتے ہیں، اور کندھے پہ اٹھانے کے بعد آپ کو پیچھے سے ہاتھوں میں اپنے لے لیتے ہیں اور اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس کیجیے، آپ نے اللہ سے بڑی دعا کی ہے۔ آپ دیر تک اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کرتے رہے، قبلہ رخ ہو کے کرتے رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دے۔ نبی کریم دعا کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ مالک الملک نے جو نبی کریم مانگ رہے تھے، رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے اللہ سے فریاد رسی کر رہے تھے، جب تم اپنے اللہ سے دعا کر رہے تھے، جب تم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ ہم 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، جب تم اپنے اللہ سے فریاد رسی کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری دعا کو قبول کر کے 1000 فرشتے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ نبی کریم دعا کس سے کرتے تھے؟ میرے آپ کے نبی میں مصیبت آئی اور مصیبت کس کے سامنے رکھی؟ اپنے اللہ کے سامنے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اسوہ اور اپنا قدوہ پیش کرتے ہیں کہ میرے امتی جب تجھ پہ بھی مصیبت آئے، جس طرح میری مصیبتوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، تیری مصیبت کو حل کرنے والا کون ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کرتے وقت اللہ کے رسول نے دیر تک دعا کی، آپ کی چادر گر گئی، ابو بکر صدیق اٹھ کے کندھے پہ رکھتے ہیں، پھر چادر آپ کے کندھے پہ دیتے ہیں، لیکن آپ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا اس وعدے کو پورا کرنا۔ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنے گناہ کے اوپر احساس ندامت اختیار کرتا ہے، اپنے گناہ کے اوپر روتا اور پچھتاتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندے کو احساس ندامت آ جاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اپنے گناہ کے اوپر اور پھر اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے گناہ کے اوپر رو کے، اللہ اس کی دعا کی بندی قبول۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے ایک دن سوار تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں رکھا اور پاؤں رکھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سوار ہوئے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو آپ کی شاگرد تھے، آپ کی مجلس میں پڑھے لکھے تھے، جب سواری پہ سوار ہوتے تھے کس کو یاد کرتے؟ ہم نے تو طریقہ بدل دیا نا، گاڑی میں چڑھتے تو یا پھر استاد تیرا ہی آسرا، اللہ کا نام لیا، علی بن ابی طالب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سواری کی پیٹھ کے اوپر براجمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے نام جس نے مجھے سواری عطا کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ شاگرد کہتے ہیں علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب
اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سواری کی دعا پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو اکیلا الہ ہے، تو پاک ہے، انی کا ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر یہ جملے بول اس میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت علی اپنے دائیں طرف جو جھکتے ہیں، اور جھکنے کے بعد جو ہے نا ہنستے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے پوچھا استاد جی، حضرت علی کے شاگرد کہتے ہیں استاد جی آپ ہنسے کس بات کے اوپر ہے، امیر المومنین آپ ہنسے کس بات کے اوپر ہے؟ کہتا ہے انی کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اسی طرح جس طرح تو آج میرے پیچھے سوار ہے، میں ایک دن نبی کریم کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے رسول کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جیسے میں نے کیا، رکعت میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا، سواری پہ چڑھے تو سبحان اللہ پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر سواری کی دعا پڑھی، اور پھر دعا پڑھنے کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات بولے جو میں نے بولے، اور پھر نبی کریم دائیں طرف جھکے تو میں جھکا، پھر اللہ کے نبی ہنسے تو میں ہنس دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول نے پھر جس طرح تو نے مجھ سے سوال کیا میں نے اسی طرح نبی کریم سے سوال کیا، اس طرح تم مجھ سے ہنسنے کا سبب پوچھتا ہے میں نے اسی طرح نبی کریم سے ہنسنے کا سبب پوچھا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے مجھے جواب میں فرمایا تھا ان اللہ لا يعجب الى العبد اذا قال، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کا ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، گناہ کا اعتراف کرتا ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں عبدی عرف ان لہ رب یغفر و یعاقب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ میرا بھی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، جو سزا بھی دیتا ہے۔ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میرا رب معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، تو میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب بندہ اعتراف کر دیتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اور جب میرا بندہ مجھے میرے بارے میں یہ اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب وہ اعتراف کرتا ہے اپنی سب۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا کرے تو پورے وصول کے ساتھ کرے، پورے عزم کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، جب تم سے دعا کرے تو یہ نہ کہ اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کر دے، یہ یقین نہیں ہے۔ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت ورحمنی ان شئت، اللہ چاہے تو مجھے رحم کر دے، چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ رسول کریم فرماتے ہیں یہ دعا کرنے کا طریقہ ٹھیک، بلکہ یہ کہے کہ اللہم اغفر لی، یقین کے ساتھ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے، تیرے علاوہ کو رحم کرنے والا، کیونکہ اس لیے اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو دعا کرتے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کریم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، تمہاری میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، تم میں سے ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے جو جلدی نہیں کرتا، ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے جو جلدی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ نبی جلدی کیا ہوتی ہے، استجاب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آدمی کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت، میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، 2 مرتبہ دعا کی، 10 مرتبہ دعا کی، 1 ہفتہ دعا کی، مہینہ دعا کی، اور کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر اسی سے وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو توڑ لیتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے یوں مایوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں تکرار کے ساتھ بار بار دعا کرے، ایک دعا کو بار بار نہیں دے، ایک بار 2 بار پھر 3 بار مسلسل ایک بات کو کئی مرتبہ ذکر کرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ من سأل الجنة 3 مرات، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے
اور آگے سے جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اللہ اگر یہ میرا اتنا مشتاق ہے کہ اس نے ایک بار نہیں 3 بار تجھ سے میرا مطالبہ کیا تو مجھے اسے دے ہی دے رہا، تو مجھے اسے عطا کر دے۔ اور اگر کوئی آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ، قالت النار اللہم اجرہ من النار، تو آگے سے آگ کہتی ہے اللہ اس کو میرے سے بچا، اللہ اس کو میرے سے بچا۔ یہ دعا کے چند آداب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیری لائق ہیں، ساری تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے، لا الہ الا انت، تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو احسان کرنے والا ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو عزت و اکرام کا مالک ہے۔ فقال لقد سأل اللہ باسم اعظم، نبی کریم نے جب اس بندے کے ان جملوں کو سنا جس میں اللہ کی ثنا اور اللہ کی حمد کے اوپر مشتمل وہ جملے تھے، فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے، اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جب ان صفتوں کے ساتھ اور اس نام کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو جو اس سے انسان مانگتا ہے، جو اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بندے کو سنا تو دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأن انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے اور تو ایک ہے، تو صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تو نے کسی کو جنا نہیں اور تو کسی سے نکلا نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ہونے کا، اس کو صمد ہونے کا، لم یلد ہونے کا، ولم یولد ہونے کا اور اس کے شریک نہ ہونے کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے، ان ناموں اور صفتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ جملے بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کرم مجھے رب کو، رمضان آنے والا ہے، دعا کی قبولیت کی بہترین سیزن ہے، میں اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان ایام میں کثرت سے اپنے رب سے مانگنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کی کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ کون سی گھڑی ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا موضوع باقی انشاءاللہ پھر زندگی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان اوقات کو، ان گھڑیوں کو اور ان لوگوں کو ذکر کریں گے کہ جن کی دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے